ایک خوبصورت سرسبز اور شاداب جنگل کے درمیان ایک چھوٹا اور خوبصورت سا ٹاؤن تھا۔ اس چھوٹے اور پیارے سے ٹاؤن میں ایک بہت انٹیلیجنٹ گرل رہتی تھی اور اس کا نام نشا تھا۔ نشا بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ اپنی خوبصورت آنکھوں، اپنی پیاری سی ہنسی اور اپنی کائنڈ بیہیویئر کی وجہ سے تمام لوگوں میں بہت زیادہ مشہور تھی۔ نشا بہت زیادہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کائنڈ تھی اور وہ ہمیشہ دوسروں کی ہیلپ کرنے، دوسروں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے اور ان کی مشکلات کو حل کرنے میں مصروف رہتی تھی۔ اور پھر اسی طرح ایک دن نشا نے جنگل کی سیر کرنے کا پروگرام بنایا۔ نشا جنگل میں معمول کے مطابق سیر کر رہی تھی، وہاں پہ ارد گرد کی خوبصورت سینریز کو دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ نشا کی ہنسنے کی آواز اور اس کی خوشی سے چلانے کی آواز پورے جنگل میں پھیل رہی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سیر کرتے کرتے نشا اچانک ایک عجیب و غریب چیز سے ٹکرا گئی۔ تھوڑی دور ایک بہت ہی چھوٹا اور پیارا سا پپی بیٹھا ہوا تھا۔ نشا اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور کافی دیر تک اسے غور سے دیکھتی رہی، اور پھر نشا آہستہ آہستہ اس پیارے سے پپی کے نزدیک گئی۔ وہ ایک سفید اور بہت خوبصورت سا چھوٹا کیوٹ سا پپی تھا۔ اس چھوٹی کیوٹ پپی کی آئیز خوف سے بھری ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ راستہ بھول گیا ہو یا پھر اس کو کوئی لینے آنے والا تھا اور وہ ابھی تک آیا نہیں۔ نشا جلدی سے اس پیارے سے وائٹ پپی کے پاس گئی اور اس خوبصورت سے پپی کو جلدی سے اپنی گود میں اٹھایا، اس کو بہت سارا پیار کیا اور اس سے پوچھا کہ تم اکیلے یہاں کیا کر رہے ہو۔ اس چھوٹے وائٹ پپی نے جیسے ہی نشا کو دیکھا تو وہ جلدی سے نشا کی طرف بھاگا جیسے وہ اس کا پرانا دوست ہو۔ تو بس پھر اب نشا کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ کہیں گم ہو چکا ہے اور اب اس کو اپنے گھر کا راستہ معلوم نہیں، اور اب وہ اکیلا تھا تو جلدی سے نشا نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور اس کو گود میں اٹھایا۔ اب وہ پیارا سا وائٹ پپی نشا کا بہت اچھا دوست بن گیا تھا۔ نشا نے اپنے اس وائٹ پپی کا نام چکی رکھا تھا اور اب چکی اور نشا ہمیشہ کے لیے بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ اور اسی طرح نشا اور چکی کی دوستی بہت زیادہ گہری ہوتی گئی۔ وہ دونوں جنگل میں آتے تھے، بہت ساری چیزیں تلاش کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے بہت ساری چھپی ہوئی خوبصورت آبشاروں، بہت پرانے کھنڈرات اور بہت خوبصورت خفیہ باغات کو بھی دریافت کیا۔ ان باغات میں ہر طرح کے میجیکل فلاورز تھے، بہت سارے خوبصورت پرندے اور بہت ساری خوبصورت بٹر فلائز ان میجیکل فلاورز کے ارد گرد چکر لگا رہی تھی۔ اور پھر نشا اور چکی نے بہت خوبصورت میجیکل بٹر فلائز کا پیچھا بھی کیا اور ان کو پکڑنے کی کوشش بھی کی۔ وہ دونوں اپنی بہت خوبصورت ہنسی کے ساتھ اور اپنی کبھی نہ ختم ہونے والے تجسس کے ساتھ ان تتلیوں کا پیچھا کرتے رہے۔ اور پھر اسی طرح جب نشا اور چکی سارا دن کھیل کر تھک جاتے تھے تو نشا رات کو چکی کو اپنی بہت ساری پرانی سٹوریز بھی سناتی تھی اور اس سے بہت سارے قصے شیئر کرتی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے پیارے فرینڈ چکی کے ساتھ گزارتی تھی اور ان خوبصورت سی ستاروں والی رات میں چکی کو ڈفرنٹ کہانیاں سنا کر اس کو خوش کرتی تھی۔ اور چکی بھی نشا کی یہ سٹوریز بہت زیادہ شوق سے سنتا تھا اور بہت خوش ہوتا تھا۔ اسی طرح معمول کے مطابق ایک دن جب نشا اور چکی جنگل میں پہلے سے کہیں زیادہ گہرائی میں جانے لگے تو اچانک سے انہوں نے وہاں پر بہت سے شکاریوں کو دیکھا۔ شکاریوں کا وہ گروہ ہاتھ میں بہت ساری گنز لے کر اور بہت سارے نیٹ لے کر وہاں پر جال لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نشا اور چکی نے جیسے ہی ان شکاریوں کو وہاں پر دیکھا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور اس نے سوچنا شروع کیا کہ اگر یہ شکاری یہاں پر نیٹ لگائیں گے تو اس نیٹ میں جنگل کی کوئی بھی مخلوق سیف نہیں رہے گی اور وہ ان کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جائیں گے اور پھر ہمارا جنگل بہت زیادہ اداس اور بیابان ہو جائے گا، یا پھر یہ شکاری ان تمام برڈز کو یہاں سے لے جا کر بیچ دیں گے اور یا قید کر دیں گے۔ اس طرح سے تو ان جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا اور ان کو کوئی بھی چھڑا نہیں سکے گا۔ تو بس پھر نشا نے چکی کے ساتھ مل کر ان شکاریوں کو مزہ چکھانے کا پروگرام بتایا اور یہ بھی سوچا کہ کیوں نہ ان شکاریوں کو گمراہ کیا جائے تاکہ یہ دوبارہ اس جنگل میں واپس کبھی بھی نہ آئیں اور جنگل کے رہنے والی تمام مخلوق ان سے محفوظ رہ سکیں۔ تو بس پھر نشا نے جلدی سے اپنے منہ سے ایک وسل بجائی تاکہ شکاری نشا کی طرف متوجہ ہوں اور وہ نشا کے پیچھے بھاگے۔ نشا نے جیسے ہی وسل کو بلو کیا ان شکاریوں نے نشا کی طرف دیکھا اور اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہاں سے بھاگتے ہوئے نشا کو بہت عجیب و غریب راستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی وہ بہت زیادہ کچے اور کیچڑ والے راستوں سے گزری اور پھر کبھی بہت زیادہ بھول بھلیوں اور ریڈلز والے راستوں سے بھی گزری۔ نشا ان تمام راستوں سے گزرتی ہوئی ایک ایسی دلدل کے پاس پہنچ گئی جہاں سے نکلنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ نشا وہاں آ کر رک گئی اور بیٹھ کر ان شکاریوں کا انتظار کرنے لگی۔ وہ شکاری غصے میں نشا کے پیچھے دوڑ رہے تھے کہ نشا نے ان کا راز
راز جان لیا ہے۔ اور جیسے ہی وہ شکاری ان کچے راستوں، ان بھول بھلائیوں والے گمراہ کن راستوں سے گزرتے ہوئے نشا کے قریب پہنچنے لگے تو وہاں جا کر وہ اس گہری اور عجیب و غریب دلدل میں پھنس گئے اور نشا اپنے پلان میں کامیاب ہو گئی۔ شکاری اس دلدل میں پھنس گئے اور اب وہ وہاں سے کبھی نہیں نکل سکتے تھے اور دوبارہ وہاں پہ واپس آ کر کبھی اپنا جال بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ تو بس اس طرح نشا نے ان شکاریوں کو اس دلدل میں پھنسا کر ان کو وہاں پر قید کر دیا۔ اب وہ کبھی بھی جنگل کی کسی مخلوق کو نہ تو قید کر پائیں گے اور نہ ہی وہاں پر جال لگا کر ان کو بیچ سکیں گے۔ اور اس طرح نشا اور چکی نے مل کر جنگل کی تمام مخلوق کو ان شکاریوں سے بچا لیا اور ان کے جانور بھی اب وہاں پہ بہت زیادہ خوشی سے رہنے لگے تھے۔ نشا اور چکی کی بہادری کی یہ مثال سب لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہو گئی۔